بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت مکرم و محترم عظیم علماء کرام، عظیم عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، محبین اہل بیت اطہار، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کا ہمارا یہ درس اخلاق اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے، ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نور اخلاق میں سے حظ وافر نصیب فرمائے۔ چونکہ محرم الحرام کے مبارک ایام گزر رہے ہیں تو اہل بیت اطہار کے اخلاق عالیہ کے حوالے سے آج بنیادی گفتگو ہوگی، اور اس ماہ مبارک میں حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی، اور میدان کربلا میں آپ اپنے ساتھیوں سمیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ جاں پیش کیا۔ تو میں اپنا ہی ایک کلام اس حوالے سے آپ دوستوں کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے آزاد کشمیر میں بھی پڑھا، دوستوں نے بہت اسے پسند کیا۔ مل کے امام علی مقام کی بارگاہ اقدس میں ہم ہدیہ منقبت پیش کرتے ہیں۔ وفا کا کوہ گراں ہے میرے امام حسین، وفا کا کوہ گراں ہے میرے امام حسین، سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین، سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین، اور لہو سے جن کے مزین ہے کربلا و نجف، لہو سے جن کے مزین ہے کربلا و نجف، وہ دین حق کی اذاں ہے میرے امام حسین، وہ دین حق کی اذاں ہے میرے امام حسین، اور وہ گلستان وہ خاندان براہیم کے گلے سرسبد، ماشاءاللہ کرسی منگوا لیں قبلہ شاہ صاحب کے، وہ خاندان براہیم کے گلے سرسبد، رسول پاک کی جان ہے میرے امام حسین، مل کے پڑھ لے رسول پاک کی جان ہے، علی پاک کی جان ہے، بطول پاک کی جان ہے میرے امام حسین،
اور امام پاک کے اخلاق جو ہیں، امام حسین پاک کے اخلاق، ان میں سے چند اخلاق میں نے ایک شعر میں بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ وفا و صبر و سخا و اخوت و وحدت، وفا و صبر و سخا و اخوت و وحدت محبتوں کے نشان ہیں میرے امام حسین، محبتوں کے نشان ہیں میرے امام حسین، رسول پاک کی جان ہے میرے امام۔ یہ قصیدہ طویل ہے، آخری شعر میں نے اس کا کہا ہے اور وہ بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی، بچپن میں ہم پڑھتے ہیں نا ایمان مفصل، ایمان مجمل، اور پھر اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیلات، ایمان کی صفتیں کیا کیا ہیں بھائی۔ مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی، بس میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین، مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی، میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین، رسول پاک کی جان ہے میرے امام حسین۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ معزز احباب، قبلہ عرفان شاہ صاحب، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نقوی سادات موجود ہیں۔ اہل بیت اطہار وہ عظیم ذوات مطہرات قدسیات ہیں جن کا ذکر بخشش کے لیے کلید اول ہے، مفتاح اول ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت بندے کی بخشش کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات نے ہمیں وہ خوبصورت عقیدہ دیا جس میں ہر نسبت کا حیا اور احترام ہے۔ حضور سے جس کی بھی نسبت ہے ہم اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام کی نسبت ہو، وہ ازواج مطہرات کی نسبت ہو، وہ کتاب قرآن کی نسبت ہو، یا وہ اہل بیت اطہار کی نسبت ہو، کوئی بھی نسبت ہو، وہ شہر مدینہ کی نسبت ہو یا شہر مکہ کی نسبت ہو، ہم آدھا دین نہیں اختیار کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو پورے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور پورے پورے دین کو مانو، اور پورے دین کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا کیا جائے اور حضور کی ہر نسبت کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ اور ان ہستیوں سے ہم نے جو چیز حاصل کرنی ہے وہ اصل ہمارا موضوع ہوتا ہے کہ ہم صرف فضیلت کے چکر میں ایک دوسرے کی تنقید و تنقیص کی طرف نہ جائیں، بلکہ ہم ان ہستیوں کے اخلاق اپنائیں، ان ہستیوں سے وہ چیزیں حاصل کریں جس کا ہمیں فائدہ ہو، عملی زندگی میں، پریکٹیکلی لائف میں ہمیں جس کا فائدہ ہو ہم اس طرف جائیں۔ وقت کی بھی یہی ضرورت ہے، ملک و ملت کے لیے بھی یہی اہم ہے، اور اسلام کا حقیقی مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کے ان اخلاق عالیہ کو اپنائیں۔ معزز احباب، ویسے تو اہل بیت اطہار کا ہر فرد ہی وہ عظیم ستارہ اور وہ عظیم چاند ہے
جن کی کرنیں قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام ہے حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ عمومی طور پہ ہم حضرت امام حسین پاک کی ذات و برکات کے حوالے سے تو گفتگو کرتے ہیں، مگر بہت کم دیکھا گیا ہے کہ ہم حضرت امام حسن پاک کی ذات کا بھی کبھی بیان کریں، ان کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں کہ ان کی سیرت پاک اور ان کے اخلاق عالیہ کیسے ہیں۔ میں ابتدا ان سے کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن پاک اس اعتبار سے ان کی شان کتنی بڑی ہے کہ یہ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، اور اہل سنہ کے عقیدے میں اس اعتبار سے ان کی فضیلت اعلیٰ اور بڑھ جاتی ہے، دونوں کی شان ہی زیادہ ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ چونکہ ان کو حضور کی صحبت پاک میں زیادہ رہنے کا وقت ملا، چونکہ یہ بڑے ہیں تو اس لیے ان کا مقام و مرتبہ فضل والا ہے۔ امام حسن پاک کے جو اخلاق ہیں اور امام حسین پاک کے اخلاق، ہم اپنے بچوں کے نام بھی ان کے نام پہ رکھتے ہیں۔ میرے بڑے بیٹے کا نام محمد حسن ہے اور اس سے چھوٹے کا نام محمد حسین ہے۔ ان لوگوں سے ہم عقیدتیں، محبتیں، پیار اور یہ ساری چیزیں اس لیے کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، جو میں نے تمہیں دین دیا، قرآن دیا، ایمان دیا، برکتیں دیں، سب کچھ دیا، اس کے عوض میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربہ، البتہ میرے جو قریبی ہیں ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کے ساتھ عقیدت رکھنا۔ اسی عقیدت کے یہ مظاہر ہیں کہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، وہ قبول فرما لیں۔ امام حسن پاک وہ عظیم ہستی ہیں، ان کی پہلی شان یہ ہے، اور بھی بڑی شانیں ہیں۔ پہلی شان یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا جو ہے نا، آپ نے ان کو بٹھایا اپنی گود میں اور تھپکی دے کر فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ فَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اللہ کریم میرے اس بیٹے کی برکت سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ ایک بات تو یہاں پہ جو سادات بیٹھے ہیں خاص طور پہ، ایک تو سادات ان کی عظمت ہے اور ایک سید ہونے کے تقاضے بھی ہیں، تو سادات کے پاس جو خصلت زیادہ ہونی چاہیے وہ پہلے نمبر پہ کون سی چیز ہے؟ حضور فرماتے ہیں لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا حسن وہ ہے جو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ پتہ چلا کہ سیدوں کے لیے سب سے بڑا اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حضور کی امت میں اگر کسی جگہ پہ تفریق ہو رہی ہو، امت اگر ٹوٹ رہی ہو، امت میں کسی جگہ پہ اختلاف پیدا ہو رہا ہو، تو وہ آگے بڑھ کر امت میں صلح کرائیں، تقسیم نہ کریں بلکہ صلح کرائیں۔ اور اگر ان کا اپنا ذاتی کوئی مفاد جا بھی رہا ہو تو اس اپنے ذاتی مفاد کو ترک کر کے بھی ان کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حضور کی امت میں صلح کرائیں۔ پہلی بات سید زادے میں یہ ضروری ہونی چاہیے۔ ویسے تو سادات کے اندر جو خوبیاں ہیں ان میں ہے کہ سید ہمیشہ وہ شجاع ہوگا، سید جو ہے ہمیشہ وہ وسیع ظرف ہوگا، سید ہمیشہ سخی ہوگا، سید سونا ہوگا،
سید جو ہے وہ فصیح اللسان ہوگا. اس میں تقریباً کوئی 12 کے لگ بھگ میں نے الگ سے جو قرآن و حدیث سے مجھے چیزیں ملی وہ الگ سے اس پہ پھر کبھی کسی موقع پہ گفتگو کریں گے. میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ ان میں سے جو سب سے پہلی چیز جو حضور نے اپنی اولاد کے اندر فرمائی کہ میرا یہ بیٹا اس کے اندر یہ خوبی ہوگی کہ یہ حضور کی امت میں صلح کرائے گا. ہم پچھلے پروگرام میں صلح کی اہمیت پہ تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں اور قطع رحمی کی مذمت پہ بھی تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, میں صرف اشارتاً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسن پاک وہ سردار ہیں, اس سردار کا نام امام حسن پاک ہے جنہوں نے حضور کی امت میں جب ہزاروں لوگ قتل ہو چکے تھے, خون بہہ چکا تھا, تو اس وقت حضرت امام حسن پاک نے کتنا بڑا مفاد چھوڑ کر صلح کرائی. یہاں تو کوئی ایک مرلہ نہیں دیتا, ایک بالشت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ریڑھی والا جس جگہ پہ ریڑھی لگاتا ہے نا, تو دوسرے دن کوئی بندہ اس جگہ پہ ریڑھی لگا لے تو اس پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. کوئی بندہ اپنی ریڑھی کی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, دوسرے کو ایک مرلہ 2 مرلے دینا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. تو 46 لاکھ مربع میل جگہ تھی حضرت امام حسن پاک کے پاس. کتنی؟ یہ پاکستان کل رقبہ کتنا ہے؟ 7,56,096. اتنا ہی ہے نا جی. ہاں, اہل علم اساتذہ بیٹھے ہیں. یا 6 لاکھ 7,96,096 مربع کلومیٹر, میل بھی نہیں, مربع کلومیٹر. ٹھیک ہے, پورا پاکستان. یہاں تو ایک ایم پی اے نہیں جو مطلب ہوتا ہے وہ 3-4 سال 5 سال کے لیے جس نے بننا ہوتا ہے تو اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ پاپڑ بیلے جاتے ہیں. اور وہ تو مالک ہیں, وہ تو شہنشاہ ہیں, وہ تو امیر المومنین ہیں. اور پاکستان جیسے کوئی 7 ملک بنتے تھے. تو جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوا کہ جناب صلح کرنی ہے تو پھر آپ کو یہ سب کچھ میری طرف دینا ہوگا, تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی. تو سید زادے کی سخاوت دیکھیں. اور امام حسن پاک نے دیکھا کہ حضور کی امت جو ہے اس کے اندر تلوار چلنی بند ہو جائے گی, لڑائی ختم ہو جائے گی. تو فرمایا اچھا یہ سلطنت, یہ دولت, یہ پورے اتنے جو تقریباً یہ 46 لاکھ مربع کلومیٹر جس کو بعد میں انہوں نے 64 لاکھ مربع کلومیٹر تک پہنچا دیا, یہ سارے کا سارا میں تمہیں دے دیتا ہوں, پھر صلح ہو جائے گی, لڑائی بند ہو جائے گی. انہوں نے کہا جی بند ہو جائے گی. ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا, فرمایا یہ سارا میں نے تمہیں دیا. ایک مرلہ کوئی نہیں دیتا. 46 لاکھ پاکستان جیسے 6-7 ملک ایک لمحے میں قربان کر کے حضور کی امت کو آپس میں جوڑ دیا, صلح کروا دی. تو یہ جو ہمارے اندر یہ اخلاق ہونے چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے ہمارے مفادات 200-400 1000 1500 اس کے لیے ہم ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں, لڑتے ہیں, توہین کرتے ہیں, تذلیل کرتے ہیں. امام حسن پاک کا یہ عمدہ اخلاق ہمارے لیے روشن مثال ہے کہ حضور کے دین کی عظمت یہ ہے کہ دنیا کے اندر لڑائی اور فتنے کی بجائے اگر کچھ تمہارا حق جو ہے مفاد وہ دے کر بھی تم اگر امت میں صلح کرا دیتے ہو تو سرداروں کے کام یہی ہوتے ہیں. اتنے بڑے سردار حضور فرماتے ہیں فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُعُدَدِي, حسن وہ ہے جس کو میں نے اپنی ہیبت بھی عطا کر دی, اپنی سرداری بھی عطا کر دی. اور حسین کو میں نے 2 اخلاق کون سے دیے؟ ویسے تو سارے دیے لیکن 2 خاص. فرمایا فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي, میں نے اپنی جرت اور میں نے اپنی سخاوت یہ دونوں چیزیں اپنے بیٹے حسین کو عطا کر دی. اچھا, عمومی طور پہ جو حسنی سید ہوں گے نا شاہ جی, صوفیاء نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ جو حسنی سید ہوں گے وہ حضور کی ان 2 صفتوں اور 2 اخلاق ان میں زیادہ پائے جائیں گے. ان کی ہیبت زیادہ ہوگی حسنی سادات میں, اور دوسری چیز ان میں سرداری, یہ اللہ انہیں عطا کرے گا. اور جو حسینی سید ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جرت کی دولت عطا کرے گا, شجاعت عطا کرے گا, اور دوسری ان کے اندر وصف سخاوت زیادہ ہوگا.
اچھا یہ دیکھیں سینکڑوں سال گزر گئے، آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تشریف فرما ہے اور حضور کے ساتھ امام حسن پاک بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک جوڑا آ گیا، میاں بیوی، وہ دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دونوں صاحب جمال تھے، روشن چہرے ان کے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ جو شوہر تھا اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ایک پریشانی لے کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ۔ حضور میں بتا نہیں سکتا، یہ میری بیوی ہے، میں ہوں، ہمیں دیکھیے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اب مجھے اپنی پریشانی بتاؤ تاکہ اس کا حل بتایا جائے۔ ویسے تو حضور کو سب پتہ ہے۔ تو عرض کی حضور پریشانی یہ ہے کہ میں بتاتے ہوئے بھی مجھے شرمندگی ہوتی ہے، لیکن آپ سے اگر چھپائیں گے تو پھر کسے بتائیں گے؟ حضور بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بھی صاحب جمال بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اور میری بیوی بھی صاحب جمال ہے۔ ہم دونوں خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں، لیکن ہمارا جو بیٹا ہے نا وہ کالے رنگ کا ہے۔ بڑی پریشانی ہے، میرے محلے کے کچھ لوگ ہیں وہ مجھے تنگ کرتے ہیں، اور حضور اس وجہ سے میرے ذہن میں ایک شک کا مادہ پیدا ہو گیا ہے۔ مجھے اپنی بیوی پہ اعتماد بھی ہے، لیکن یہ جو شک پیدا ہو گیا ہے اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، اور بڑی میں تکلیف میں ہوں۔ اور یہ جو شک ہوتا ہے یہ گھروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ بظاہر لوگ بڑے پرسکون نظر آئیں گے مگر اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے شک کی بنیاد کو کاٹیے، جس وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اس وجہ کو ختم کیجیے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو حضور نے فرمایا اچھا کیا پریشانی ہے؟ حضور پریشانی یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، میرا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، بیٹا میرا کالے رنگ کا ہے، ہم دونوں جو ہیں ہمارے رنگ آپ کے سامنے ہیں، تو مجھے بتائیے وہ بیٹا جو ہے وہ۔ حضور نے فرمایا کہاں ہے وہ بیٹا؟ حضور وہ باہر کھڑا ہے۔ فرمایا اسے لے آؤ۔ وہ صحابی رسول گئے تو بیٹے کو کہا بھی آ جاؤ بھائی، وہ بچہ تھا چھوٹا، دوڑتا ہوا آ گیا۔ ادھر امام حسن پاک بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب وہ بچہ آیا نا تو اس نے آتے ہی سیدھا حضرت امام حسن پاک کو سلام کیا، بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا۔ اچھا جب سلام کیا تو حضور مسکرانے لگے، سرکار مسکرا پڑے، اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے کہا حضور اب دیکھیں اس بچے کو، دیکھیں اس کا رنگ دیکھیں اور ہمارا رنگ دیکھیں، دونوں میاں بیوی کا۔ حضور نے فرمایا رنگ کو چھوڑو، یہ بیٹا تمہارا ہی ہے، یہ بیٹا تیرا ہی ہے۔ اس نے عرض کی حضور آپ نے کہہ دیا، میرے لیے اس سے بڑی دلیل ہی کوئی نہیں، اب میں پوری دنیا سے ٹکرا جاؤں گا، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، پوری برادری، پورا مدینہ، پورا اہل عرب، پوری دنیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس آپ نے فرما دیا تو ہو گیا۔ ویسے حضور آپ کو پتہ کیسے چلا؟ حضور نے فرمایا دلیلیں تو اس پہ اور بھی ہیں، لیکن اس کے خالص النسب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس بچے نے آ کے میرے حسن کو سلام کیا ہے۔ اہل بیت اطہار کا ادب، دل سے ادب، احترام، یہ خالص النسب لوگوں کے حصے میں ہی آتا ہے۔ ہم ادب کے بندے ہیں، ادب کو کبھی ترک نہ کریں۔ اس بچے نے جب اس طرح عقیدت سے، حضور نے فرمایا تیرا بیٹا یہ تیرا ہی ہے، اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے نبی سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں، حضور سے بڑا نفسیاتی ڈاکٹر بھی کوئی نہیں۔ اب سرکار نے فرمایا میں نے اسے سلام کی دلیل تو دے دی ہے، لیکن ہو سکتا ہے میاں بیوی کے درمیان میں بعد میں چپکلش پیدا ہو، بعد میں کوئی ذہن میں پھر کہیں سے کوئی ایسا خیال شیطان پیدا کر دے، تو میں اس کا پکا علاج ہی کر دوں۔ اب حضور نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا اچھا بھئی یہ تو میں نے تجھے بتا دیا کہ یہ تیرا ہی ہے، بات ہو گئی، اب مجھے تو یہ بتا کہ تو کرتا کیا ہے؟ اس نے عرض کی حضور میں ڈاکٹر ہوں۔ اچھا، حضور نے فرمایا تو طبیب ہے؟
ڈاکٹر ہے؟ جی حضور۔ کس چیز کا؟ حضور میں اونٹوں کا ڈاکٹر ہوں، اور دنیا عرب میں میرے مقابلے پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے حضور۔ میں اونٹوں کا تاجر بھی ہوں، میں اونٹوں کا ڈاکٹر بھی ہوں، ماہر ہوں۔ دور سے اونٹ گزر رہا ہو میں اسے دیکھ کے بتا دوں گا کہ یہ کس نسل سے ہے، اس نسل کو بیماری کون سی لگتی ہے، اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ دور سے اونٹ گزرتا ہوں میں اس کا ریٹ بتا دیتا ہوں، روزانہ تجارت کرتا ہوں، اونٹوں کی بیماریاں، اس کا حل ایک ایک، اس پہ میری تحقیق ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو میں نے اونٹوں کے حوالے سے یہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا تجھ سے۔ اس نے کہا حضور حکم کریں۔ سرکار نے فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتا، کبھی تو نے ایسا دیکھا کہ اونٹ اور اونٹنی دونوں سفید رنگ کے ہوں اور ان کا جو بچہ پیدا ہو وہ کالے رنگ کا ہو، یا اونٹ اور اونٹنی بورے رنگ کے ہوں، بچہ آگے سے سفید کلر کا ہو یا کالے رنگ کا ہو، یا اونٹ اور اونٹنی ماں باپ کالے رنگ کے ہوں مگر جو بچہ پیدا ہو وہ سفید رنگ کا ہو؟ کبھی تو نے ایسا دیکھا؟ تو جو ڈاکٹر ہے۔ اس نے کہا حضور اس پہ تو میری بڑی تحقیق ہے۔ کیا تحقیق ہے بھائی تیری؟ حضور میں نے کئی مرتبہ، یہ تو بڑا مشاہدہ ہے میرا، کئی مرتبہ ماں باپ دونوں سفید کلر کے ہوتے ہیں، اونٹ اور اونٹنی، مگر بچہ کالے رنگ کا ہو جاتا ہے ایسا۔ کئی مرتبہ ماں باپ جو ہیں کالے رنگ کے ہوتے ہیں، بیٹا سفید ہو جاتا ہے، الٹ بھی ہو جاتا ہے اس کے۔ اچھا، حضور نے فرمایا بس میں نے یہی تو مسئلہ تجھ سے پوچھنا تھا کہ جب ماں باپ دونوں سفید کلر کے ہیں، اونٹ اور اونٹنی، تو بچہ کالا کیسے ہو گیا؟ مجھے یہ مسئلہ بتا۔ اس نے کہا حضور یہ تو سادہ سی بات ہے، اس پہ تو میں نے بڑا کام کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے حضور کہ ماں اور باپ یہ دونوں اونٹ اور اونٹنی یہ تو دونوں سفید کلر کے تھے، بیٹا ان کا کالا اس لیے ہو گیا کہ اس بیٹے کا کوئی دادا پر دادا کالے رنگ کا تھا، اور وہ جو دادا پر دادا کالے رنگ کا تھا نا حضور، اس کی وہ کالی رنگ جو ہے وہ آگے چلی گئی۔ حضور نے فرمایا پھر تو پریشان نہ ہو، تیرا بھی دادا ایک کالے رنگ کا تھا، اسی کی رنگ تیرے بچے میں آئی ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی مہربانی، آپ نے میرا بڑا مسئلہ حل کر دیا، مجھے یاد آ گیا میں نے وہ دادا دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، مجھے اس دادے کی شکل یاد ہے، اب مجھے سمجھ میں آئی، میری تو توجہ ہی کبھی نہیں گئی تھی اس طرف، میرا وہ دادا اس کا رنگ کالا تھا، اور اب میرے ذہن میں آیا ہے میرے بچے کا چہرے کا جو مہاندرا جسے ہم کہتے ہیں، میرے بچے کے چہرے کی جو شکل و شباہت ہے بالکل میرے دادے کے اوپر سیم کاپی ہے۔ حضور نے فرمایا اب تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ جی ہاں، میرے نبی نے ان کے اس مسئلے کو نفسیاتی طور پہ اس کے علم کے مطابق حل کر دیا۔ میاں بیوی نے ایک دوسرے کو محبت سے دیکھا، بیوی بھی خوش ہو گئی کہ شکر ہے اس کے ذہن سے اس قسم کی، شوہر نے بھی اس کی طرف دیکھا، دونوں میں صلح ہوئی، سرکار نے ان کو صلح کرا کے حضور نے فرمایا جاؤ۔ جب وہ جانے لگے تو امام حسن پاک نے عرض کی نانا جان یہ جوڑی جا تو رہی ہے، آپ اجازت دیں نانا جان میں اسے تھوڑا سا اور نہ خوش کر دوں، ان کو تھوڑا سا اور خوش کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا حسن تم ان کو کیسے خوش کرو گے؟ حضور آپ اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا تجھے اجازت ہے۔ تو امام حسن پاک اٹھے اور آپ نے وہ جو کالے رنگ کا بچہ تھا نا اس کے چہرے پہ آپ نے اپنے نورانی ہاتھ پھیر دیے، اور جیسے جیسے آپ کا ہاتھ پھرتا جاتا تھا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوتا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا تھا، یہ تو کہتے ہیں نا کہ حضور کی نورانیت اور حضور کی اولاد کی نورانیت بھی ایک طرف رہی، حضور کی اولاد پاک کسی کے جسم پہ ہاتھ لگا دے۔ اب وہ شعر سمجھ میں آیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ
عظمت و شان اہل بیت، علماء اہل سنت۔ اب آپ دیکھیں کہ خود میرے نبی کے اخلاق کیسے ہیں کہ ان میاں بیوی کے شک کو بڑھانے کی بجائے اس شک کو ختم کر کے میاں بیوی کو آپس میں اکٹھے کر کے، اور پھر امام حسن پاک کے اخلاق کیسے ہیں کہ جو ان کے ذہن میں کچھ پریشانی رہ گئی ہے اس کو بھی حل کر کے بھیجا۔ تو جن کے بچپن میں جن کی وسعت ظرفی اور وسعت قلبی اس درجے کی ہے، ان کی جوانی کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت امام حسن پاک وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ لوگ کہتے تھے حضور آپ سواری پہ جائیں، اونٹ حاضر ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں، آپ کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت اور والہانہ عشق یہ تھا۔ آپ کہتے تھے نہیں، میں نے بارگاہ رب العزت میں حاضری دینی ہے، میں پیدل چل کے جاؤں گا، پیدل چل کے 25۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ فجر کی جماعت میں جب آپ تشریف لاتے نماز فجر، تو فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھے رہتے تھے مسجد نبوی شریف میں اور اپنے وظائف کرتے تھے، اور پھر جو باہر کے دنیا سے لوگ آتے تھے ملوک اور دیگر، پھر آپ ان سے ملاقات کرتے تھے، اور پھر ان سے ملاقات کرنے کے بعد پھر آپ سیدھے اپنے گھر نہیں جاتے تھے، بلکہ پھر مسجد سے نکل کر سب سے پہلے ازواج مطہرات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ ان کے پاس حاضری دیتے تھے اور ان کو سلام کر کے اس کے بعد اپنے گھر جاتے تھے۔ اور آگے آپ ان کی محبتیں بھی دیکھیں کہ حضور کی ہر زوجہ محترمہ جو اس وقت موجود تھیں، وہ روزانہ حضرت امام حسن پاک کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنا کے رکھتی تھی کہ حضور کے امام حسن پاک ہمارے گھر سے آئیں تو کچھ نہ کچھ ضرور کھا کے جائیں، کچھ نہ کچھ لے کے جائیں۔ یہ محبتیں اور عقیدتیں ہیں ان کی باہمی۔ حضرت امام حسن پاک کی ذات و برکات کتنے عظیم ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی تربیت کس نے کی ہے۔ ان کی تربیت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ نے کی۔ یہ جو گود ہوتی ہے نا، گود، اس کے اندر ہی سارا کچھ ہے۔ بچے کی تربیت، ایک شخص اپنا 5-6 سال کا بچہ لے کے آیا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے پاس، حضور یہ 6 سال کا میرا بچہ ہے، آپ مہربانی فرمائیں اس کی تربیت کر دیں۔ آپ نے فرمایا تم لیٹ آئے ہو، اب تو اس کی تربیت ہو گئی۔ یعنی اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ ماں کی گود ہے جو سب سے پہلے بچے کی تربیت کرتی ہے۔ تو حضرت امام حسن پاک نے ایک دن اپنی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ سے پوچھا، اماں جان میں نے جب بھی آپ کی دعا سنی ہے، آپ دعا کرتی رہتی ہیں سیدہ پاک، جب بھی میں نے دعا سنی ہے آپ لوگوں کے لیے مانگتی رہتی ہیں، میں نے آج تک نہیں سنا کہ کبھی آپ نے اپنے لیے بھی کچھ مانگا ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدہ پاک نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اخلاقیات کی دنیا میں شاید اس سے بڑا کوئی جملہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا یا بنیہ اول الجار ثم الدار، بیٹا پہلے ہمسایوں کا حق ہوتا ہے، اپنے گھر کی باری بعد میں آتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آج ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی مانگا ہی حضور کی امت کے لیے۔ خود حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کہ وہ شفاعت کی وہ خصوصی دعا جو حضور نے فرمایا قبول ہی قبول ہے، رب نے مجھے وہ عطا کی، ہر نبی کو دی، ہر نبی نے مانگ لی اپنی اپنی امت کے لیے، دنیا میں جو جو کچھ اپنے لیے مانگنا تھا، تو میں نے حضور نے فرمایا اختبات دعوتی، میں نے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، شفاعتاً لامتی یوم القیامہ، میں نے وہ اپنی گناہ گار امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کے رکھی، مانگا ہی امت کے لیے۔ اور ان ہستیوں نے، سادات کرام نے، خصوصاً اہل بیت اطہار، انہوں نے بھی حضور کی امت کے لیے ہی مانگا، اور پھر کس طرح بانٹا اور کس طرح خیر عطا کی۔ آپ کے حسن اخلاق کو دیکھیے۔ ایک امام گزرے ہیں، اگرچہ وہ معتزلی فکر کے تھے، علامہ زمخشری، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر کشاف، الکشاف۔
اس میں وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن پاک بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی بارگاہ میں ایک خادمہ آئی، لونڈی، اور اس خادمہ نے آ کے آپ کو تحفتاً پھول پیش کیا۔ جب پھول پیش کیا تو حضرت امام حسن پاک آپ نے فرمایا، پھول لے کے آپ نے فرمایا جا تو لوجہ اللہ، اللہ کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ وہ بڑی خوش ہوئی، اس کو آزادی مل گئی، آزاد ہو گئی، چلی گئی۔ تو حضرت انس بن مالک قریب بیٹھے تھے، آپ نے پوچھ لیا کہ حضور یہ ایک معمولی سا تحفہ تھا، معمولی سا ایک پھول اس نے دیا اور اس کی لاکھوں کی قیمت تھی، آپ نے اس کو اس ایک پھول کے بدلے میں اسے آزادی عطا کر دی۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، میرے سامنے وہ قرآن مجید کی ایک آیت آ گئی تھی۔ کون سی؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا اس نے یہ پھول مجھے پیش کیا ہے تو میں اس کے ساتھ کون سا احسان کروں، تو مجھے اپنے نانا جان کی حدیث پاک یاد آ گئی۔ حضور نے فرمایا جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے سلوک سے بڑھ کر اس کے ساتھ احسان کرو۔ تو میں نے سوچا اس کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے، تو میں نے سمجھا بندے کو سب سے زیادہ ضرورت آزادی کی ہوتی ہے، یہ غلام ہے کیوں نہ میں اسے آزاد کر دوں۔ اور اس پہ رب کا شکر بھی ادا کیا کریں کہ اللہ کریم کی ذات ببرکات نے ہمیں، اگرچہ وہ آزادی تو نہیں جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے، اسلامی آزادی کی میں بات کر رہا ہوں، میں جنسی آزادی کی بات نہیں کر رہا کہ ہر طرح کی وہ اسلامی آزادی، مگر اس کے باوجود آپ کشمیر کے حالات دیکھیں، آپ برما کے حالات دیکھیں، آپ فلسطین کے حالات دیکھیں، آپ غزہ کے حالات دیکھیں، آپ عرب دنیا کے حالات دیکھیں، جہاں 5 افراد مل کر بیٹھ کر ایک بات اسلام کے حق میں نہیں کر سکتے، جہاں کوئی شخص اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا، ایسے دور میں یہ ملک پاکستان یہ رب کی عطا نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اسی سے اللہ کریم نے وہ قیادت چننی ہے جو اہل تصوف دیکھتے ہیں کہ اس سے اللہ کریم کی ذات برکات نے اس ملک سے بڑے بڑے کام لینے ہیں اور اس کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ میں ایک دو باتیں کر کے اپنی گفتگو سمیٹنے کی طرف جاتا ہوں، اور بڑی محبت کی یہ بات ہے حضرت امام حسن پاک کی ذات برکات۔ ایک مرتبہ امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک اور حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے بیٹے، تینوں حج کے لیے نکلے۔ حج کے لیے جا رہے ہیں تو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان میں ایک صحرا سے گزرتے ہوئے رات پڑ گئی تو دور دیکھا ایک جنگل ہے اور اس کے قریب ایک جھونپڑی ہے، تو وہاں پہنچ گئے۔ دیکھا تو ایک بڑھیا وہاں موجود ہے، تو کہا بڑھیا ہم مہمان ہیں اور رات ہم یہاں ٹھہریں گے، صبح ہم سفر شروع کریں گے۔ اس نے دیکھا تو بڑے نورانی چہرے ہیں۔ اس نے کہا جی میری خوش قسمتی ہے، آپ نے غریبوں کے ہاں ڈیرے لگائے ہیں، مہربانی فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں، اپنے جانور باندھیں۔ لیکن اس کے گھر میں ایک ہی بکری تھی۔ اس نے کہا جی یہاں اب میرے پاس یہ ایک بکری ہے اور اسی کا دودھ ہے، یہی میں آپ کو پیش کر سکتی ہوں۔ امام حسن پاک نے کہا یہی کافی ہے۔ وہ دودھ لیا، نوش کیا۔ اس بی بی نے کہا کہ اب رات کا وقت ہے اور میں نے کھانا آپ کو کھلانا ہے، میں بوڑھی عورت ہوں، آپ تھوڑی سی مہربانی کریں اور یہ جو بکری ہے اسے ذبح کریں۔ امام حسن پاک نے کہا نہیں، ہم اسے کیوں ذبح کریں گے، بھئی تیرے گھر میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے سوا کوئی اور جانور ہی نہیں ہے اور اسی سے تیرا گزارا چل رہا ہے، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کھانے کی، ہم رات بسر کریں گے، صبح ہم نے حج کے لیے نکلنا ہے، ہم سفر پہ چلے جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں اس طرح تو میں ناراض ہو جاؤں گی، یہ بکری آپ کو ذبح کرنی ہوگی، میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گی، یہ کھانا آپ نے کھانا ہے۔ اور اس نے اتنا اصرار کیا کہ مجبور کر دیا، پھر بکری کو ذبح کیا گیا، پھر اس کا گوشت کھایا گیا، اور پھر صبح امام حسین پاک، امام حسن پاک، حضرت عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تینوں سفر حج کے لیے روانہ ہوئے۔
تو امام حسن پاک نے فرمایا بی بی ہم کسی دن تیرے پاس پھر تجھے ملیں گے۔ بی بی نے کہا جی جیسے آپ فرمائیں، میں نے تو اپنا مہمانداری، ہم عرب لوگ ہیں، ہم تو مہمان نوازی کرتے ہیں، تو میرے پاس یہی تھا، کچھ اور ہوتا تو وہ بھی میں ضرور پیش کرتی۔ آپ حج پہ گئے، حج کے بعد واپس مدینہ طیبہ آ گئے۔ ایک دن امام حسن پاک اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھا لکڑیاں اٹھائے ہوئے وہی بی بی گزر رہی تھی۔ ان کے حالات خراب ہو گئے اور وہ بیچاری لکڑیاں وہ جنگل سے کاٹ کے وہ بیچتی تھی، اس سے اپنا گزر بسر کرتی تھی، غریب لوگ تھے۔ آپ نے اس بی بی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا بی بی یہ لکڑیاں ادھر رکھ دے، تو نے مجھے پہچانا؟ اس نے دیکھا، اس نے کہا جی آپ کون ہیں، اپنا تعارف۔ تو آپ نے فرمایا بی بی ایک رات ہم تیرے مہمان بنے تھے۔ اس نے کہا مجھے یاد آ گیا۔ فرمایا اب تم نے ایسے نہیں جانا۔ آپ نے اسے کھانا کھلایا، خدمت کی اور فرمایا اب تو نے ایسے نہیں جانا، اپنے خادم کو بلایا اور فرمایا بھی 1000 بکری جو ہے نا وہ اس بی بی کو تحفے میں پیش کرو۔ 1000 بکری اس بی بی کو دے کے امام حسن پاک نے جو بات کی وہ بڑی دلچسپ ہے۔ آپ نے کہا بی بی اب گھر نہیں جانا، واپس اپنے گھر نہیں جانا، وہ میرے بھائی حسین کا گھر ہے، اب تو سیدھا حسین کے پاس جا اور بھائی کو جا کے کہہ کہ میں وہی بی بی ہوں، آپ آئے تھے اور آپ کے بھائی حسن نے مجھے 1000 بکریاں دی ہیں، یہ ضرور بتانا۔ وہ بی بی گئی، اس نے جا کے امام حسین پاک کی بارگاہ میں عرض کی آپ کے بھائی نے مجھے بھیجا ہے، 1000 بکریاں بھی دی ہیں انہوں نے۔ تو کہا ٹھیک ہے ہم بھی تجھے 1000 دیں گے۔ تو آپ نے بھی اپنے ڈیرے سے 1000 بکریاں منگوائیں۔ 1000 بکریاں دے کے آپ نے کہا بی بی اب تو نے سیدھا گھر نہیں جانا۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ حضرت امام حسین پاک، آپ نے فرمایا بی بی وہ سامنے گھر ہے حضرت عبداللہ بن جعفر کا، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، تم نے عبداللہ بن جعفر کے گھر جانا ہے اور اسے جا کے یہ نہیں کہنا کہ مجھے امام حسین نے 1000 بکری دی ہے، یہ نہیں کہنا، تو نے انہیں جا کے کہنا ہے کہ میں ادھر سے آئی ہوں، مجھے 2000 بکریاں ملی ہیں، میں ادھر سے آئی ہوں مجھے 2000 بکریاں ملی ہیں۔ انہوں نے جا کے بتایا جی میں ادھر سے آئی ہوں، تو آپ ایک رات میرے پاس آئے تھے تو مجھے 2000 بکریاں ملی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تجھے 2000 بکریاں ملی ہیں ادھر سے، تو میں بھی تجھے 2000 بکری ہی دیتا۔ یعنی 1000 دے کے بھی ان کی کوشش ہے کہ اسے اور دیا جائے۔ تو 4000 بکریاں لے کر جس وقت وہ بی بی اپنے علاقے میں گئی تو ابن کثیر بیان کرتے ہیں اس بستی کی سب سے امیر اور اس علاقے کی خاندان کی سب سے امیر ترین بی بی وہی بن گئی۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ایک بکری ان کے لیے نچھاور کی تو ایک پہ انہیں 4000 بکریاں ملی۔ اب دیکھیں نا، ایک وہ صحابی جن کا بازو کٹ گیا تھا، حضرت معوذ، وہ غزوہ بدر میں تو بازو کٹ گیا تھا، میرے سرکار نے دوبارہ دفتے مبارک لگا کے حضرت معاذ کا وہ بازو جوڑ دیا۔ تو ایک مرتبہ نا بیٹی ان کی وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ان کے نا فصل میں یہ ککڑیاں ہوئی، جسے پنجابی میں ہم پھٹیں کہتے ہیں، پھٹیں سمجھتے ہیں نا، تو وہ پھٹیں ہوئی نا، تو اس نے وہ دیگچی بھر کے پھٹوں کی نا، تو انہوں نے بھیجی کہ جاؤ بھائی، ماں نے چھوٹی بیٹی کو کہا جاؤ حضور مسجد نبوی شریف میں ہوں گے، یہ نبی پاک کی بارگاہ میں نے یہ پھٹوں کی یہ جو ککڑیوں کی دیگچی ہے یہ لے جاؤ۔ تو وہ جو بچی جو ہے وہ لے کے آئی جب ککڑیوں کی وہ دیگچی، تو میرے سرکار نے دیکھا تو سرکار نے وہ ککڑیاں چن لیں، رکھ لیں، اور پھر آپ کے پاس بہت سارا ایک جگہ سے سونا آیا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا اس دیگچی کو سونے سے بھر دیا جائے۔ تو سونے سے بھر کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی جتنا تو اٹھا سکتی ہے اٹھا لے، اور بھر کے اس نے کہا حضور میں یہ بھرا ہوا سارا ہی اٹھا لوں گی۔ حضور نے فرمایا لے جا۔ وہ بھر کے سونے سے وہ دیگچی وہ اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ صوفیاء نے یہاں ایک بات لکھی ہے، ہائے ہائے، بڑی بڑی لطیف بات ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے نبی تو وہ سخی ہیں جس نے حضور کی بارگاہ میں پھٹ پیش کی
یعنی ادنا سمجھتے ہیں نا نکمی سی چیز سبزیوں میں، ایسے فضول سی چیز عمومی کہ یہ مہنگی نہیں ہے، سستی سی ہے، ایسے ہی ہو جاتی ہے. جس نے یہ سادہ سی چیز حضور کی بارگاہ میں پیش کی تو جو سب سے مہنگی چیز ہمارے معاشرے کی ہوتی ہے، حضور نے بالٹی بھر کر دیگچی بھر کر سونے کی اسے عطا کر دی. جس نے پھوٹیں پیش کی حضور نے اسے اتنا کچھ دے دیا. تو جس نے حضور کی ذات پہ اپنی جان ہی نشاور کر دی ہو، میرے آقا اس کو کتنا کچھ عطا کرتے ہیں. جنہوں نے گھر بار حضور کی ذات پہ لٹا دیا ہو ان کو حضور کتنا عطا کرتے ہوں گے. تو پھر وہ امام حسین پاک جنہوں نے اپنا سارا کنبہ قبیلہ سب کچھ حضور کے نام پہ لٹا دیا ہو، ان کا مقام و مرتبہ، ان کو بارگاہ نبوی سے کتنا کچھ ملا ہو، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ حضرت امام حسن پاک، امام حسین پاک اور اس خان وادے کے یہ اخلاق ہیں کہ ان کے ساتھ اگر کوئی اس طرح پیش آتا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ محبت اور اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور ایک بات میں آخر میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. ایک بار امام حسن پاک گزر رہے تھے تو گزرتے ہوئے رستے میں نا آپ نے ایک فقیر آدمی کو دیکھا، ایک غلام کو دیکھا. وہ ایک باغ میں پانی لگا رہا تھا اور پانی بھی اس نے لگایا ہوا تھا اور ساتھ دوپہر کا وقت تھا، روٹی بھی اس نے وہ اپنے مطلب دسترخوان پہ بیٹھ کے روٹی بھی رکھی ہوئی تھی اور ساتھ ایک کتا بھی آ کے بیٹھا ہوا تھا. وہ ایک لقمہ وہ خود کھاتا، وہ غلام ایک لقمہ کتے کو کھلاتا. امام حسن پاک کو وہ بندہ بڑا اچھا لگا. آپ اس کے قریب چلے گئے، آپ نے فرمایا یا غلام انت تأکل لقمۃ، یہ تم کھا رہے ہو، ایک خود کھاتے ہو ایک کتے کو کھلاتے ہو لقمہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کی حضور یہ بہت بڑا باغ ہے میرے مالک کا، کام تو وہ مجھ سے زیادہ لیتا ہے لیکن میں ڈیوٹی دیتا رہتا ہوں. پانی لگا رہا تھا یہاں پہ، کھانا بھی آ گیا، یہ میری روٹی آئی ہے اکیلے بندے کی. جب میں نے کھانا شروع کیا تو دور سے یہ کتا بھی کہیں سے بھاگتا ہوا آ گیا. جب میں نے اس کتے کو دیکھا تو میں نے سمجھ لیا یہ کتا ہمارے علاقے کا نہیں ہے، نہ ہی یہاں پہ جو کتوں کی نسل ہے یہ اس سے، یہ کہیں دور سے آیا ہے، یہ مسافر کتا ہے. تو حضور مجھے اچھا نہیں لگا کہ یہ میرے قریب آ کے میرا منہ دیکھتا رہے اور میں اکیلا ہی کھاتا رہوں، تو میں ایک لقمہ خود کھاتا ہوں، ایک اسے کھلا دیتا ہوں. امام حسن پاک کو وہ بندہ بڑا اچھا لگا. آپ نے فرمایا اچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کی حضور میرا یہ نام ہے. تیرے مالک کا نام کیا ہے؟ یہ میرا مالک ہے. اچھا کہاں رہتا ہے؟ وہ جی اس کا گھر ہے. آپ نے فرمایا اچھا تم پانی لگاتے رہو، کہیں جانا نہیں، ادھر ہی رہنا. امام حسن پاک اس مالک کے گھر گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آیا، اس نے آپ کو دیکھا، بڑا حیران ہوا. حضور آپ تشریف لائے ہیں، آپ حکم کرتے میں حاضر ہو جاتا. فرمایا نہیں کام ایسا تھا مجھے خود آنا پڑا. جی حکم فرمائیں. فرمایا یہ بتا کہ یہ جو تیرا باغ ہے یہ کتنے کا بیچو گے؟ اس نے عرض کی حضور آپ حکم فرمائیں. فرمایا مجھے تیرا یہ سارا باغ خریدنا ہے. اس نے عرض کی حضور میں ویسے. آپ نے فرمایا نہیں، جو اس وقت جتنے کا تو نے لیا ہے تازہ ترین اس کا جو ریٹ ہے. اس نے کہا جی اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو یہ ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ ہے، یہ اس سے 2 گنا زیادہ میں تجھے دیتا ہوں، یہ باغ دے دے مجھے. اس نے کہا حضور آپ کا ہو گیا. فرمایا ایک ساتھ اور ہے، وہ جو خدمت کرتا ہے نا غلام پانی لگاتا ہے وہ بھی ساتھ دے. اس نے عرض کی جی حضور وہ بھی دے دیا. فرمایا یہ اس کے پیسے. اس نے عرض کی حضور غلام بھی دیا باغ بھی دیا، قبول کریں. آپ نے اسے پیسے دیے. فرمایا نہیں یہ پیسے بھی تم قبول کرو. اس نے پیسے لے لیے. آپ واپس آئے. سودا کرنے کے بعد اس غلام کو آپ نے کہا آج کے بعد یہ سارے کا سارا باغ تیرا ہے اور اس کا مالک بھی تو ہے. تجھے میں نے مالک، تو ہی مالک ہے، تیرا ہی ہے، تیرا اس اپنے مالک سے آج کے بعد تو آزاد ہے اور آزاد طور پہ اپنا کاروبار کر، بزنس کر، جو مرضی کر. تو وہ آپ کے قدموں پہ گر پڑا. اس نے عرض کی حضور اچھا وہ بھی کمالی آدمی تھا. اس نے عرض کی حضور یہ جو باغ آپ نے مجھے دیا ہے نا یہ سارے کا سارا میں نے رب کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا، اور یہ جو آپ غلامی کا کہہ رہے ہیں نا کہ تجھے میں نے آزاد کیا، یہ مجھے قبول نہیں ہے. میں ساری زندگی آپ کی غلامی میں ہی رہوں گا. ابھی وہ ساری زندگی آپ کی غلامی میں ہی رہا
اور اس در کی غلامی سے بڑی غلامی، اس سے بڑی سرداری ہے ہی کوئی نہیں۔ میں آخر میں دوستوں آپ کو یہ ایک پیغام دینا چاہوں گا، حضرت امام حسن پاک کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ کبھی آپ اہل بیت اطہار کی پوری تاریخ پڑھیں نا تو تقریباً آپ کو اکثریت ان ہستیوں کی ایسی ہی ملے گی جنہیں زہر دے کر شہید کیا گیا، یا تو میدان جنگ میں انہیں شہید کیا گیا یا پھر زہر دے کر، یہ دو ہی چیزیں مجھے تو ملتی ہیں۔ امام حسن پاک کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا۔ کس نے دیا ہے؟ آج تک یہ خاموشی ہے۔ مطلب الزام تو لوگ لگاتے ہیں، تاریخ دان مورخین، جی فلاں نے لیا، فلاں نے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے مورخین وہ آپ کی بیوی جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں کہ وہ اس نے دیا ہے۔ میرا ذاتی عقیدہ نہیں مانتا کہ حضرت امام حسن پاک کے حرم میں، آپ کے گھر میں، آپ کی صحبت میں رہنے والی کوئی بیوی اور وہ اس طرح کی حرکت کرے، میرا دل اس بات کو کبھی نہیں مانتا۔ مورخین اس طرح کی باتیں کرتے رہے تو کرتے رہے، اس کا علمی رد بھی بڑا موجود ہے، مگر میں سب سے بڑی دلیل وہ دیتا ہوں جو حضرت امام حسن پاک نے امام حسین پاک کو دی تھی۔ امام حسین نے آخری لمحے میں آپ سے عرض کیا، حضور آپ کا کلیجہ کٹ رہا ہے، اور وہ آخری مرتبہ جب زہر دیا گیا تو اس کی تاثیر اتنی سخت تھی کہ آپ کے کلیجے کے 32 ٹکڑے باہر آ گئے۔ جب انہیں گنا گیا تو 32 سے زائد ٹکڑے، تو آپ کو بھی پتہ چل گیا آخری لمحات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور مجھے بتائیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کیسی کیفیت ہوگی اور کیا لمحات ہوں گے۔ امام حسین پاک سائل بن کے پوچھیں، بھائی جان مجھے بتاؤ کس نے یہ کیا ہے؟ تو امام حسن پاک نے فرمایا، جس کے بارے میں مجھے شک پڑتا ہے تو اس کا نام میں بتاؤں گا نہیں، کیونکہ مجھے شک ہے پک نہیں ہے، وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، وہ ہم جانے اور وہ جانے۔ اور جب کسی کے بارے میں مجھے پکا پتہ ہی نہیں ہے تو میں کسی اور کا نام لے کیسے سکتا ہوں؟ اس لیے میری یہ وصیت ہے کہ اس بنیاد پر کسی بندے کو تکلیف نہ دی جائے کہ مجھے زہر کس نے دیا۔ اس سے بڑا اخلاق کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں تو شک کی بنیاد پر خاندانوں کے خاندان جو ہیں اریسٹ کروا دیے جاتے ہیں، شک کی بنیاد پہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ اور میں ان لوگوں کو بھی جو محققین بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی جس کا کلیجہ کٹ رہا تھا، جب اس نے پردے میں رکھا کہ وہ کون ہے، اور جن کا سب سے پہلا وہ وارث تھا امام حسین پاک جو وارث اول تھے، جب انہوں نے قصاص اور انہوں نے اس بات کو وہیں پہ ٹھپ کر دیا، پردہ ڈال دیا کہ ٹھیک ہے وہ جانے اور ان کا رب جانے اور وہ جس نے یہ ظلم کیا وہ جانے، تو آج ہم کسی بندے کو ٹارگٹ کر کے کہیں نہیں جی اسی نے دیا ہے، تو یہ ہم زیادتی کرتے ہیں، یہ ہم اپنے ساتھ بھی ظلم میں۔ حسن پاک کی آخری وصیت یہ تھی کہ بھائی جان جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روضہ اقدس میں ساتھ دفن کیجئے گا، لیکن اگر مسلمانوں میں لڑائی ہونے کا اندیشہ ہو اور خطرہ ہو کہ یہاں مدینہ طیبہ میں تلوار چل سکتی ہے تو مجھے وہاں دفن نہ کرنا، جہاں جگہ ملے مجھے وہیں دفن کر دینا۔ یعنی ان کو دنیا سے جاتے ہوئے بھی جب پتہ ہے کہ اب میری شہادت سامنے ہے، اور حضور نے وہ سبز حلے کی بشارت پہلے دے دی تھی، اس وقت بھی ان کو اگر خیال تھا تو یہ تھا کہ میری وجہ سے تمہاری تلوار آپس میں نہیں ٹکرانی چاہیے، فرقہ واریت نہ پیدا ہو، لڑائی آپس میں پیدا نہ ہو، مجھے جہاں مرضی دفن کر دینا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب آپ دنیا سے گئے اور آپ کی تدفین کے لیے تو ایک بدبخت مروان وہ آیا اور اس نے آ کے لڑائی شروع کر دی کہ یہاں پہ کیوں، اگر حضرت عثمان غنی یہاں دفن نہیں ہو سکے تو امام حسن کو ہم یہاں دفن کیوں ہونے دیں۔ جب یہ تلخی ہوئی اور تلواریں باہر آئیں تو حضرت امام حسین پاک نے بھی پھر تلوار نکال لی، اور آپ نے فرمایا اب میں دیکھتا ہوں کہ کون روکتا ہے۔ تو اس وقت ایک صحابی رسول امام حسین پاک کے قریب گئے اور کان میں کہا، بھائی حسن نے آپ کو وصیت کیا کی تھی؟
تو جیسے ہی وہ دوبارہ وہ وصیت یاد کروائی تو امام حسین پاک نے کہا بس ٹھیک، لڑائی ختم، بھائی حسن نے جو وصیت کی تھی ہم اس کے مطابق ہی کریں گے۔ اور پھر آپ کو آپ کی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا، اور آخری لمحے دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کو یہی فکر تھی کہ حضور کی امت آپس میں نہ لڑے، آپس میں حضور کی امت اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے۔ آپ کی اس خوبصورت سیرت سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے، آپ کے ان اخلاق عالیہ سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں حضور کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی، سخاوت کی، لوگوں کو برکت دی، لوگوں کو خیر دیا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیں، لوگوں کے لیے گنجائشیں پیدا کیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا، مظلوموں کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور یتیموں کی پرورش کی، جو بھی فقیر غریب مسکین آئے آپ نے ان کے لیے دروازہ کھلا رکھا، خدمت ان کے اخراجات، یہ ساری چیزیں۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں میں صلح کی کوشش کریں، آپس میں محبتیں بانٹیں، اور ان کا وہ اخلاق حسنہ اس کو آگے پھیلائیں۔ قدس میں دعا ہے جو چند باتیں میں نے بیان کی اس عظیم میں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کی اور آگے آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔